السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان ہے فضائل حج۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے آج انشاءاللہ۔ اس پر موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے حد العزیز معزز عالم حافظ مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، ڈائریکٹر ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر حیدرآباد۔ محترم، آپ کا استقبال ہے، مرحبا، اہلان و سہلان۔ ناظرین، آج کے عنوان سے متعلق آپ سوالات کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے براہ کرم ہمارے ٹول فری نمبرز اور ایس ٹی ڈی نمبر نوٹ فرما لیں۔ نمبرات آپ کے اسکرین پر اسکرول ہو رہے ہیں۔ ٹول فری نمبر ہے 1800-3454-026 اور ایس ٹی ڈی نمبر ہے 08415305010۔ آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنے سوالات اور اپنے خیالات روانہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ ٹائپ کریں responseurdu@etv.co.in۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے فضائل حج، حج کی کیا فضیلت ہے، اہمیت ہے، کیوں فرض کیا گیا اور کیا اس کا مقصد ہے، انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں آج کا جو عنوان ہے اس سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحابته الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، خالق کائنات نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں، اور جو اس کا انکار کریں تو جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس عظیم ترین فریضے کی فضیلتیں بیان کی ہیں اور اس کے برکات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف میں یہ ارشاد مبارک ہے، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے اور بیہودہ باتیں زبان سے نہ نکالے اور کوئی خلاف شرع کام نہ کرے، تو وہ حج کر کے اپنے گھر کو جب لوٹتا ہے تو بالکل پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے، اپنے تمام گناہوں سے ویسے ہی باہر آ جاتا ہے اور گناہوں سے ایسے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ وہ اس دن تھا جس دن کہ اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس کے فضائل کے سلسلے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، جامع ترمذی شریف میں یہ روایت ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ لوگوں حج اور عمرہ پے در پے لگاتار تسلسل سے کیا کرو، فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ، کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اور غربت کو ایسے ہی دور کر دیتے ہیں جیسا کہ بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے اس کے فضائل بیان کیے ہیں، دنیاوی بھی فوائد اور برکات ہیں، اخروی بھی اس پر مرتب ہونے والے اجر و ثواب ہیں۔ اللہ پاک تمام اہل اسلام کو اس عظیم ترین فریضے کی ادائیگی کی سعادتوں سے بہرہ مند فرمائے، آمین آمین۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے کالر کی جانب، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ میں عبد الغفور علی گڑھ سے۔ جی عبد الغفور خان علی گڑھ سے۔ جی بتائیے غفور صاحب، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ مسلمان کے لیے حج کتنا ضروری ہے، اور اس کے ایک زندگی میں اس کو اگر مان لو پیسہ نہ ہو تو کس طریقے سے حج کی امید رکھ کے آدمی کس طریقے کر سکتا ہے؟ مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے؟ دوسرا سوال ایک میرا یہ ہے، کیا ماں باپ سے پہلے حج بیٹا کر سکتا ہے؟ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے میں علی گڑھ سے جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ مولانا محترم سے درخواست ہے سوال کا جواب ہوتا ہے۔ فرمایا مسلمان کے لیے حج کتنا ضروری ہے اور کیا حج کی امید ہر مسلمان کر سکتا ہے؟
حج کا فرض ہونے کا جہاں تک معاملہ ہے، حج کی فرضیت سے متعلق تو جیسا کہ بھی آیت کریمہ کی روشنی میں عرض کیا گیا، وہ اہل استطاعت پر فرض ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل یوں بیان فرمائی: من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ جامع ترمذی شریف میں یہ حدیث مبارک ہے۔ جو حج کن لوگوں پر فرض ہے اور کس درجہ فرض ہے اور کس طرح اس کی اہمیت اور افادیت ہے، یہ تمام امور کو واضح کر دیتی ہے یہ حدیث پاک۔ ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص اس بات پر قادر ہو کہ حج کے سلسلے میں جو عظیم ترین سفر ہے، سواری اس کے لیے بندوبست سواری کا ہو سکے، خواہ سواری خرید کر وہ جاتا ہو یا یہ کہ کرائے کے ذریعے سے سواری حاصل کر کے پہنچتا ہو، پھر اسی طرح سے سفر میں جو ضروری توشہ ہے، جو ضروری اس کے اخراجات ہے، اس کا وہ تحمل کر سکتا ہو، اور ساتھ ساتھ جو اس کے متعلقین ہیں جن کا نفقہ یا جن پر خرچ کرنا شرعاً اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے، مثلا بیوی بچے وغیرہ، ان کے تمام ضروری خرچے کا بھی بندوبست کر دے سکتا ہو، اور جا کے آنے تک کا ضروری خرچے کا نظم کر دے، اور پھر سواری کا بھی بندوبست ہو، رہائش کی سہولت ہو۔ اتنا اگر کوئی آدمی اطمینان کر لے سکتا ہے، اتنی اس کے پاس وسعت آ چکی ہے، تو پھر وہ صاحب استطاعت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے دو جامع لفظوں میں فرمایا: من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ، جو توشہ سفر کا مالک ہو اور ایسی سواری کا مالک ہو کہ جو اس کو اللہ کے گھر تک پہنچا دیتی ہو، ولم یحج، اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرے، ٹال مٹول کرتا رہے، تاخیر کرتا رہے، مصروفیات اور مشغولیات کو بہانہ بناتا رہے، بہرحال کوئی نہ کوئی اس طرح کا نامناسب عذر کر کے وہ تاخیر کرے اور بالآخر اس طرح دنیا سے جائے، تو رسول کریم علیہ السلام جلال اور غضب کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اس کے اس حال میں مرنے میں یا یہودی اور عیسائی ہو کر مرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرمایا وذالک، اور وہ کیوں ہے؟ ان اللہ تعالی یقول فی کتابی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں، اپنے کلام مجید میں فرماتا ہے: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ شریف کا حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو استطاعت رکھتے ہوں، اس تک پہنچنے کی سکت رکھتے ہوں۔ یہ رسول کریم علیہ السلام کی ارشاد کی روشنی میں واضح ہو جاتا ہے کہ کس پر حج فرض ہے۔ آپ نے اسی طرح سمجھ لیا ہوگا۔ اب رہا حج کی طلب، حج کی تمنا اور حج کی آرزو کا دل میں ہونا، یہ تو ہر بندے مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ جو استطاعت رکھتے ہوں وہ تو فرض کے طور پر جائیں گے، لیکن جو استطاعت نہیں رکھتے ان کو بھی طلب رکھنی چاہیے، دل میں آرزو کرنی چاہیے، اور اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ پاک اسباب مہیا فرما دے۔ حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسی خوشخبری دی ہے، سننے کے بعد ہر مومن کا دل باغ باغ ہوگا۔ حدیث پاک ہے نزہۃ المجالس میں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف نے یہ عرض کیا تھا، یہ کہا تھا کہ ان لوگوں کی میں بروز محشر صفات کروں گا، سفارش کروں گا۔ تینوں کا تذکرہ ہے۔ مومن طاف بھی، جو میرا طواف کریں گے میں ان کو بھی اللہ کے پاس ان کے بارے میں سفارش کر کے بخشواؤں گا۔ اور کس کے لیے؟ بیت اللہ شریف نے یہ ظاہر کیا کہ ان لوگوں کے لیے ومن خرج ولم یبلغنی، جو گھر سے نکلے عمرے کے ارادے سے مگر پہنچ نہیں سکے بیت اللہ شریف تک، ان کے لیے بھی سفارش کروں گا کہا۔ اور ومن اشتہى الوصول الیہ ولم یجد السبیلا، اور بیت اللہ شریف اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا: مولا، یہ بندے وہ ہیں جو مجھ تک پہنچنے کی تمنا، آرزو، طلب رکھتے تھے لیکن پہنچ نہیں سکے، اسباب مہیا نہیں ہو سکے، مجھے حق شفاعت عطا فرما۔ اللہ شفاعت کا حق عطا کرے گا، اور بروز محشر بیت اللہ شریف خانہ کعبہ ان بندوں کی سفارش کرے گا جو تڑپتے تھے، مچلتے تھے، آرزو اور امیدوں کو دلوں کے اندر رکھتے تھے لیکن اسباب مہیا نہیں ہو سکے، نہیں آ سکے۔ تو بہرحال تمنا اور آرزو کا رہنا بھی سعادت کا باعث بنے گا۔ اس کی سفارش کے سلسلے میں یہ حدیث پاک میں بشارت بھی موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ مولانا سوال حج سے متعلق ہے، حج کی اہمیت سے متعلق ہی ہے۔ حج کب سے فرض کیا گیا اور زندگی میں کتنے بار حج ضروری ہے، اور یہ حج اور عمرہ میں کیا فرق ہے؟ حج کی فرضیت سے متعلق یہ بات واضح ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں قیام فرما رہے، یہ 13 سال کا عرصہ رہا اعلان نبوت کے بعد کا، اس میں اللہ پاک نے حج کو فرض نہیں فرمایا۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اس کے بعد اب روایات مختلف ہے، سن 6 ہجری، سن 7 اور سن 8 اور سن 9، اس طرح سے اقوال موجود ہیں، مگر راجح قول یہی ہے، زیادہ معتبر، مستند اور معروف اور مشہور قول یہی ہے کہ
سن 9 ہجری میں اللہ پاک نے حج فرض فرمایا. سن 9 ہجری میں یعنی ہجرت کے 90 سال اللہ پاک نے حج کو فرض فرمایا. فرضیت حج تو 9 ہجری میں ہوئی، لیکن حج کا سلسلہ یہ تو قدیم سے ہی ہے. خانہ کعبہ سیدنا آدم علیہ السلام نے کی سب سے پہلے، بعد ازاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، لیکن سیدنا آدم علیہ السلام نے جس وقت تعمیر کی اور بیت اللہ شریف کا انہوں نے حج کیا تو اللہ نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے میرے فرشتے بھی اس کا حج کرتے رہے ہیں، طواف کرتے رہے ہیں. یہ تو بالکل قدیم سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. ہر پیغمبر کے دور میں ان کی امتوں کے لیے احکام اور ہدایات تھے. رسول رحمت علیہ السلام کی امت کو بھی تعلیمات اور ہدایات دی گئی ہے. تو بہرحال حج کا سلسلہ ادائیگی کے اعتبار سے تو قدیم ہے، لیکن فرضیت جو اس کی ہوئی ہے سن 9 ہجری میں ہوئی ہے. یہ اہم فریضہ ہے. اور حج اور عمرے میں فرق کیا ہے؟ حج تو فریضہ اسلام ہے، یہ تو صرف مخصوص دنوں ہی میں ادا ہوتا ہے. جگہ بھی متعین ہے، دن بھی، زمانہ بھی، وقت بھی متعین ہے. لیکن عمرے کے لیے جگہ تو متعین ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کے ذریعے ہی سے ہوگا. اعمال بھی متعین ہیں مگر ایام متعین نہیں ہیں. سال کے اندر جب چاہے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، سوائے حج کے مخصوص دنوں کے باقی دنوں میں عمرہ کرنے کی اجازت ہے، کوئی اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے. اور فرق یہ ہے کہ حج فرض ہے اور عمرہ سنت ہے. عمرے کے لیے استطاعت وغیرہ کی کوئی قید نہیں ہے اور عمر میں ایک مرتبہ کی کوئی قید نہیں ہے. جس قدر آدمی کے لیے میسر ہے عمرے کر سکتا ہے. فرضیت کا جہاں تک معاملہ حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہے. فرض حج ادا کرنے کے بعد آدمی نفل حج جس قدر کرے گا وہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا. عمرے کا معاملہ پہلی مرتبہ بھی سنت ہے، بقیہ مرتبہ بھی سنت کا درجہ ہی رہے گا اس کو. یہ فرق ہے. اور اعمال اور مناسک کے اعتبار سے تو فرق ہے ہی ہے. جیسے جیسے سوالات موصول ہوں گے اس کی تفصیلات بھی بیان کرتے رہیں گے ہم انشاءاللہ. جی مفتی صاحب، حج سے متعلق 5واں رکن جو ہے کہا جاتا ہے، جی، اور اس سے متعلق اور مزید انشاءاللہ معلومات حاصل کریں گے آپ سے. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. صاحب سوال یہ کہ اللہ کے رسول فرمایا قرآن حدیث کے اندر کہ جو صاحب نصاب ہے وہ حج پہ نہیں جائے تو یہودی اور نسل ہو کے مرتا ہے. اس کے بارے میں کیا ہے؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. ناظرین مختصر سے وقفے پر چلتے ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام تعمیر معاشرہ میں اور آج کا عنوان ہے فضائل حج. اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے جو سوال تھے انشاءاللہ ان کے جواب جانے گا. دیگر کالر بھی لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان ہے میرے بھائی. کون کہاں سے؟ میں دیوبند سے ذکی صدیقی بول رہا ہوں. جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں جی اور بیماری کی وجہ سے کمزوری ان کو ہے، زیادہ چل پھر نہیں سکتے، دوڑ بھاگ نہیں سکتے، تو ان لوگوں کو حج کے ارکان ادا کرنے میں تو دشواری ہوتی ہے، تو وہ کیسے ادا کریں گے اس کو؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم کون کہاں سے؟ میں بامبے سے محمد عامر بات کر رہا ہوں. مظہر بھائی. محمد عامر کیسے ہیں؟ عامر صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا بتائیے شکر کیا ہے. سوال ہے مجھے مولانا صاحب سے یہ پوچھنا ہے جی کہ اپنا عمرہ احرام باندھنے کے کیا فضائل ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. احرام سے متعلق آپ کا سوال ہے. انشاءاللہ آپ ہمارے سوال کے جواب جانے گا. بریک پر جانے سے پہلے جو سوال آیا تھا بھائی نے جو حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ استطاعت کے باوجود جو لوگ نہیں جاتے ہیں حج پر تو ان کے لیے جو وعید ہے یہودی و نصرانی ہو کر مرے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک جامع ترمذی شریف میں ہے کہ من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے لیے سواری کا بندوبست جس کے لیے میسر ہو اور زاد راہ پر بھی وہ قادر ہو، اتنی استطاعت کے باوجود وہ بیت اللہ شریف کا حج نہ کرے تو اس کے یہودی یا عیسائی ہو کر مرنے میں یا اس حال کے اندر مرنے میں کوئی فرق نہیں ہے فرمایا. تو مطلب کیا اس کا
کہ اگر واقعتاً کوئی استطاعت کے باوجود حج اگر نہیں کیا ہے تو کیا وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے؟ کہ واقعی وہ یہودی ہو جاتا ہے یا عیسائی ہو جاتا ہے، یہ کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں محدثین کرام نے، شارحین حدیث نے بڑی معنی خیز بحث کی ہے۔ فرمایا ہے اگر وہ حج جیسے اہم ترین فریضے کا منکر ہو کر گیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ انکار کسی فرض کا کرنا اسلام سے انسان کو خارج کر دیتا ہے۔ انکار نہیں کیا، صرف ٹال مٹول کرتا رہا، نفس کے بہکاوے کی وجہ سے، شیطان کے ورغلانے کی وجہ سے وہ لاپرواہی کیا اور لاپرواہی میں دنیا سے چلے گیا، تو اس میں اس کے لیے وعید ہے، لیکن وہ خالصتاً یہودی یا عیسائی نہیں قرار پائے گا، مسلمان ہی قرار پائے گا۔ مگر اس سے سرور کون علیہ السلام کے اس جلال والے تیور سے، جلال والے انداز سے ایک خوف پیدا ہوتا چاہیے اس کے اندر، اور اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر استطاعت رکھنے والے کو حج کے فریضے کی ادائیگی کے سلسلے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً سبقت کرنی چاہیے، جس قدر ہو سکے جلد سے جلد اس عظیم فریضے کو ادا کر کے اپنی ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونا چاہیے۔ لاپرواہی اور غفلت سے روکنے کے لیے رسول پاک علیہ السلام نے یہ جلال والا انداز اختیار فرمایا ہے۔ جی کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں عبد الرحیم بول رہا ہوں اورنگ آباد سے۔ جی عبد الرحیم صاحب بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال یہ تھا جی کہ مزدلفہ میں جانے کے بعد جی کون سی عبادت کرنا ضروری ہے؟ جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں صاحب۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ مولانا اس سے پہلے جو سوال آیا تھا حج کے بعد یعنی حج سے واپسی کے وقت بھی واپسی کا وداعی طواف یا سعی وغیرہ سے متعلق بھی بھائی صاحب نے سوال کیا تھا۔ ہاں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ صفا مروہ کی مطلب یہ کہ جو قربانی دی جاتی ہے مینا میں، اس قربانی کے بعد طواف کرنا اور سعی کرنا کیا یہ فرائض میں سے ہے؟ تو مینا میں قربانی دینے کے بعد 10 ذی الحجہ کو مینا میں سب سے پہلے تو کنکری ماری جائے گی۔ رمی جمار کے بعد قران اور تمتع کا حج کرنے والے فرض کے طور پر، وجوب کے طور پر قربانی دیں گے۔ قربانی کے بعد سر کے بال منڈائیں گے اور اس کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جائیں گے۔ وہ طواف زیارت کہلاتا ہے، وہ اہم ترین فرض اور رکن ہے۔ اس کو اگر نہیں کر کے ویسے ہی اگر آ جاتے ہیں تو ازدواجی تعلق کبھی جائز نہیں ہو سکتا۔ تو میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کے جواز کے لیے وہ لازم اور ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نہیں آ سکتے۔ تو طواف زیارت جو ہے وہ فریضہ ہے اہم ترین درجے کا۔ اس کے بعد جو صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ تو بہرحال فرض ہو کے واجب ادا تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، صرف درجہ بندی جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے بتلایا جا رہا ہے تاکہ فرق مراتب ملحوظ رہے۔ اس کے بعد البتہ اپنے وطن واپس ہونے کے ٹائم پر جو طواف کیا جاتا ہے وہ طواف وداع ہے جو کہ واجب ہے۔ ہاں البتہ خواتین و مستورات اس طواف سے پہلے ایام میں آ جائیں، ماہواری سے 2-4 ہو جائیں تو ان کو اجازت ہے کہ وہ طواف وداع کو ترک کر کے آ سکتی ہیں۔ ان کا قیام اگر مزید نہیں رہ سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ویسے ہی آ جا سکتی ہے۔ البتہ طواف زیارت یہ ایسا فرض طواف ہے کہ مستورات اگر ناپاکی کی حالت میں آ گئی ہیں تو اس وقت تو وہ طواف نہیں کریں گی، مگر جب بھی پاک ہوں گی ان کو وہ طواف کر کے ہی آنا ہوگا، بغیر طواف کیے کہ واپس نہیں ہو سکتی۔ اس میں اچھی طرح سے فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ طواف زیارت جو ہے وہ فرض ہے جس کے بغیر ازدواجی تعلق حلال نہیں ہو سکتا۔ رخصتی والا طواف جو طواف وداع ہے وہ واجب ہے، وہ عذر کی وجہ سے خواتین کے لیے ترک کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ جی دیگر سوال آیا تھا دیوبند سے، بھائی صاحب نے سوال کیا ہے بیماری کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے یا علالت کی وجہ سے حج کے جو ارکان ہیں ادا کرنے میں اگر کسی طرح کی، ظاہر سی بات ہے وجوہات سے کوتاہی ہو سکتی ہے یا کمزوری ہو سکتی ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں، کیسے بھرپور ادائیگی ہو سکتی ہے، اس کا جواب عطا فرمائیے گا۔ لیکن ایک کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ جی میں امیلو اعظم گڑھ سے بول رہا ہوں۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ جی سوال یہ صاحب کہ ہمارے خاندان میں ایک صاحب حج پہ جانا چاہتے تھے اور ان کی منظوری بھی آ گئی اور اتفاق سے اللہ تعالیٰ ان کو انتقال ان کا ہو گیا، تو کیا ان کو حج کا ثواب ان کو ملے گا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے، ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا۔ جی سوال کا جواب عطا فرمائیں صاحب۔ بیماری یا کمزوری کی وجہ سے ارکان صحیح ادا نہ ہو پائیں؟ سب سے پہلے تو بیماری اگر آدمی کی اس طرح سے شدید ہے کہ اس کا سفر ہی ممکن نہیں ہے
تو شریعت کی روح سے اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی طرف سے حج بدل کروائے، کسی کو روانہ کرے۔ اب لیکن اگر سفر آپ کر سکتے ہیں، وہاں کچھ ارکان کی ادائیگی میں کمزوری، ضعف، نقاہت آ سکتی ہے تو شریعت میں اجازت دی گئی ہے۔ وہاں جو ارکان ہے، مناسک ہے، اس میں کافی وسعت ہے، وقت میں بھی کافی گنجائش ہے۔ مثال کے طور پر عمرہ کرنا ہے، یہاں سے احرام باندھ کر آپ پہنچیں گے حج تمتع کرنے والے، تو جاتے ہی فوراً عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ احرام میں رہ کر آرام کر کے تازہ دم ہو کر 1 رات 2 رات آرام کریں، 1 دن کے بعد، دوسرے دن کے تیسرے دن کے بعد بھی جا کر وہ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور طواف میں بھی گنجائش ہے، ایک طواف مکمل کرنے کے بعد فوراً دوگانہ پڑھتے ہی سعی کرنا ضروری نہیں ہے، اجازت ہے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے عذر کی وجہ سے دوسرے دن بھی اگر سعی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ سعی کے پھیروں میں اجازت ہے، 1 پھیرے کے بعد آپ بیٹھیں یا درمیان میں اگر آپ تھک گئے تو بیٹھیں، اس کی بھی اجازت ہے۔ اگر سمجھے سعی پیدل چلنے میں کرنے میں دقت ہے، دشواری ہے، تو یہ بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ ویل چیئر پر سعی کریں۔ اس طرح طواف میں بھی اگر ان کی ہمت نہیں ہے، طواف پیدل نہیں کر سک رہے ہیں، چلتے ہوئے کرنا بھیڑ کی وجہ سے، ان کی صحت کی خرابی کی وجہ سے دشوار ہے ان کے لیے، تو اجازت ہے کہ وہاں بھی ویل چیئر کے ذریعے سے طواف کر سکتے ہیں۔ اور فرسٹ فلور پر، سیکنڈ فلور پر اس کی وہاں انتظامی اعتبار سے بھی سہولت اور گنجائش رکھی گئی ہے۔ تو یہ ارکان ہوئے۔ اس کے بعد پھر آرام کرتے رہے، حسب سہولت طواف کا جب بھی موقع ملا کرتے رہے۔ اس کے بعد جب عین موقع جب آئے، مرحلہ آئے، تو پھر حج کا احرام باندھ کر مینا جانا ہوگا۔ وہاں بھی سہولت ہے، مینا میں صرف قیام ہے، کوئی عمل نہیں۔ 8 تاریخ کو 9 تاریخ کو عرفات میں وقوف کے لیے جانا ہے، وہاں پر بھی کوئی خاص عمل نہیں ہے، بس بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے رہنا ہے، کھڑے ہو کر دعائیں کرتے رہنا ہے نمازیں پڑھنے کے علاوہ۔ اب اس کے بعد مزدلفہ میں بھی کوئی ایسا مشقت والا عمل نہیں ہے، بہرحال گنجائش ہے۔ طواف کے وقت ہی میں بھیڑ میں دقت ہو سکتی ہے۔ اب رہا باقی کا یہ جو سفر ہے تو سواریوں پر ہی ہوتا ہے، اور سواری سے اترنے کے بعد بھی اگر ان کو چلنے میں مقام متعین تک دقت ہو رہی تو ویل چیئر پر لے ان کے ساتھ والے ان کو لے کر جا سکتے ہیں۔ بہرحال سفر ایسا نہیں ہے کہ جس میں آدمی کے لیے سہولت نہیں دی گئی ہے۔ اللہ نے جہاں احکام رکھے، بندوں کے لیے رعایتیں بھی رکھی، وقت میں وسعت اور گنجائش رکھی۔ اہم نازک مرحلہ آئے گا کنکریاں مارنے کا، وہاں ہجوم ہوگا تو لوگ جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں وہ اپنی غلط فہمیوں کو دور کر لیں۔ کنکری مارنے کا جو وقت ہے صرف 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی حد تک نہیں ہے، اس میں بھی تفصیل ہے۔ مثلا 10 تاریخ کی جو کنکری ہے، 10 تاریخ کی صبح سے لے کر دوپہر تک بھی مار سکتے، عصر تک بھی مار سکتے، مغرب تک بھی مار سکتے، اگر نہیں مار سکے دن میں مغرب کے بعد بھی کنکریاں مار سکتے، عشاء کے بعد بھی مار سکتے، رات کے 12 2 3 4 بجے تک بھی مار سکتے، صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک کی گنجائش ہے۔ اب آپ اندازہ کیجیے، وقت اتنا وسیع رکھا گیا ہے اور سہولت بھی رکھی گئی ہے۔ پھر آج کل تو الحمدللہ وہاں پر ٹرینوں کا بھی بندوبست کیا گیا ہے، بڑی سہولت کے ساتھ مناسک ادا ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی ہمت کی ضرورت ہے، اگر چلنے کرنے میں دقت اور زحمت ہے تو ویل چیئر کے استعمال کے ذریعے سے سہولت سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ جی انشاءاللہ۔ کالر لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، ہم عابدہ کرناٹک سے بول رہے ہیں۔ کیا حج بدل کرنے کے لیے صرف حج افراد ہی کرنا ضروری ہے؟ حج بدل کے لیے حج افراد، ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا کرناٹکا سے۔ ناظرین، ہمارے فون نمبرات آپ کے اسکرین پر اسکرول ہو رہے ہیں۔ ٹول فری نمبر 1800-3454-026 اور ایس ٹی نمبر ہے 08415305010۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام تعمیر معاشرہ میں، اور آج کا عنوان ہے فضائل حج۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں، آپ کے سوالات کے جوابات مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب عطا فرما رہے ہیں۔ کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو جی سر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون، کہاں سے؟ میں حبیب الرحمان بول رہا ہوں۔ جی حبیب الرحمان صاحب بتائیے کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو حج کے دوران پڑھی جانے والی دعائیں نہ یاد ہوں تو وہ ارکان حج کے دوران مطلب کیا پڑھے گا، ٹھیک ہے کیسے ادا کرے گا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں، السلام علیکم۔ جی ہیلو۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی ہم ثنا بول رہے ہیں بامبے سے۔ جی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے سنتے ہیں کہ ہسبینڈ وائف ساتھ میں جاتے ہیں حج پر تو جھگڑے لڑائی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور پوری طرح سے ارکان جو ہے وہ ادا نہیں کر پاتے ہیں۔ جی، تو جس طرح سے ہونا چاہیے حج مکمل طرح سے ویسے نہیں ہوتا ہے،
تو اس کا کوئی طریقہ بتائیں جیسے کہ ایسا نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہیں ہو، اور اچھے سے ذہن سے پوری طرح سے حج ادا کر سکیں انشاءاللہ۔ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ فرسٹ ٹائم حج کرنے جائیں گے تو کچھ مطلب پتہ ہی نہیں رہے گا کس طرح سے کرنا ہے، کیا ہے، پوری معلومات نہیں رہے گی، تو اس کے لیے یہاں سے ہی مطلب سب پوچھ کے جسے جو کر چکا ہے اس سے جائیں گے کہ وہاں پر کوئی بتانے والا گائیڈ کوئی رہے گا؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بامبے سے جوائن کیا، آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوالات تھے انشاءاللہ ان کے جوابات دیتے ہیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا عامر صاحب نے بامبے سے کہ احرام کے کیا مسئلے مسائل ہیں، کس طرح سے باندھا جاتا ہے، اور احرام میں آنے کے بعد کیا چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام سے متعلق انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس کے فضائل بھی کیا ہیں۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ احرام نام کس چیز کا ہے۔ احرام صرف بے سلی ہوئی دو چادروں کے پہننے کا ہی نام نہیں ہے، دراصل وہ احرام کا لباس ہے۔ احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات سلا ہوا لباس اتار کر جو بے سلی ہوئی دو چادریں پہن لیتے ہیں، اس کے بعد نیت کر لیتے ہیں یا تو حج کی یا عمرے کی۔ نیت کرنے کے بعد جب لبیک پڑھیں گے تب سے وہ احرام میں داخل ہوں گے۔ اگر انہوں نے چادریں پہن لی ہے، نماز بھی ادا کر لی ہے، بہت سے دعائیں بھی کر لی ہیں، تب بھی وہ احرام میں داخل نہیں ہوتے جب تک کہ نیت کر کے لبیک نہ پڑھ لیں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، کیونکہ ہم نے بہت سوں کو دیکھا ہے کہ جو لبیک پڑھنا بھول جاتے ہیں، نیت کے بعد ویسے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں، میقات کراس کر دیتے ہیں، اس کے بعد جب دریافت کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ نہیں انہوں نے لبیک نہیں پڑھا ہے تو وہ احرام میں داخل ہی نہیں ہوئے، گو کہ چادریں پہنے ہوئے ہیں۔ پھر ان کے لیے شرعاً ایک بکرے کی قربانی دینے لازم ہوتی ہے، یا پھر کسی میقات تک جا کر پھر وہاں سے احرام باندھ کر انہیں آنا ہوتا ہے۔ تو احرام میں اہم چیز کیا ہے کہ دو چادریں پہننے کے بعد مرد حضرات کے لیے تو چادریں وغیرہ ہے، خواتین و مستورات تو اپنا وہی معمول کا لباس پہن لیں گی۔ اس کے بعد ان کو نیت کرنی ہوگی حج یا عمرے کی۔ حج تمتع کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرے کی یہاں سے نیت کر لیں گے، یا پھر حج افراد یا قران کر رہے ہیں تو حج قران کرنے کی صورت میں حج اور عمرہ دونوں کی ملا کر نیت کر لیں گے، اور افراد کرنے کی صورت میں صرف حج کی نیت کر لیں گے۔ بہرحال جس قسم کا بھی وہ حج کر رہے ہیں نیت کر لیں گے۔ نیت کے بعد لبیک زور سے مرد حضرات پڑھیں گے، 1 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، 3 مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مستورات تو آہستہ آہستہ لبیک پڑھیں گی۔ اب احرام میں کون سی چیزیں منع ہے؟ خوشبو کا استعمال مرد اور خواتین دو بھی نہیں کر سکتے۔ بالوں کو کٹوانا مرد اور خواتین دونوں کے لیے بھی منع ہے۔ ناخن ترشوانا دونوں کے لیے بھی منع ہے، اور مرد حضرات کے لیے سلا ہوا لباس پہننا منع ہے۔ چہرے کو ڈھانکنا خواتین اور مستورات دونوں کے لیے منع ہے۔ سر کو ڈھانکنا مرد کے لیے منع ہے، عورتوں کو تو سر کو ڈھانکنا ہی چاہیے، لیکن چہرے پر کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے۔ انہیں چہرے کو کپڑا نہ لگے اس طرح اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ سب کے لیے ہے، خواتین اور مستورات کے لیے ہے۔ اور مرد حضرات کے لیے چپلوں کے سلسلے میں بھی تھوڑی پابندی ہے کہ ایسی چپل پہنے کہ جس میں پیر کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ نظر آ رہی ہو، وہ چھپنے نہ پائے۔ دستانے نہیں پہن سکتے، موزے اور پیتابے وہ نہیں پہن سکتے۔ اس کے برعکس خواتین اور مستورات کے لیے اس کی گنجائش ہے، لیکن خوشبو کا استعمال ہر ایک کے لیے منع ہے۔ اب وہاں پر کسی شکار کو نہیں کر سکتے، خیر عملی طور پر شکار کرنے کی صورت بھی وہاں نہیں رہتی ہے، یہ ممنوعات میں سے ہیں جس سے بچنا ہے۔ لیکن سب سے اہم ممنوعات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گناہ کے کاموں سے بچیں، لغویات سے بچیں، اور خلاف شریعت جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچے رہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشبو نہیں لگائے تو احرام کی پابندی ہوئی ہے، سلا ہوا کپڑا پہننے سے رکے رہے تو احرام کی پابندی میں ہم ہیں، چاہے زبان سے ہم نامناسب الفاظ کیوں نہ کہیں، چاہے فرض نماز کو مؤخر ہی کیوں نہ کر دے، نماز کو ٹال مٹول کر کے اس کو ایسی قضا کیوں نہ کر دے، اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا توجہ کرتے، ایسا نہیں ہے، ہر دو کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جو خصوصی احرام کے ممنوعات ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے، اور جو ہر حال میں ممنوع چیزیں ان سے بھی بچنا چاہیے۔ یہ چند ضروری باتیں ہیں۔ فضیلت کی جہاں تک بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرام کے بعد جب حج یا عمرہ کرنے والا لبیک پڑھتا ہے، اصل لبیک سے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے سنا، تو اس کا کیا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے، تو سنیے حدیث پاک، ارشاد مبارک ہے ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ او عن شمالہ من شجر او حدر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان لبیک پڑھتا ہے صرف وہی لبیک نہیں پڑھتا ہے، اس کے لبیک کے کلمات کے ساتھ ہی اس کے دہنے جانب بائیں جانب جتنے کنکر پتھر اور جتنے درخت پڑے ہوئے ہیں سب کے سب لبیک پڑھنے لگتے ہیں۔ زمین کے آخری کونے تک
شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر زمین کے آخری کونے تک پڑے ہوئے جتنے بھی ذرات ارض ہیں سب لبیک پڑھتے ہیں، جو نباتات ہیں سب لبیک پڑھتے ہیں، اور کل محشر میں اس عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کے مومن ہونے کی شہادت اور گواہی بھی دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ غور کریں اس طرح اس کی برکت اور فضیلت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک لباس ہے۔ ہم آج جو لباس پہنے ہوئے ہیں یہ مشروع اور جائز لباس تو ضرور ہے، لیکن ہم قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی وضع کا لباس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، مگر احرام کی دو بے سلی ہوئی چادریں قسم کھا کر ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ یقیناً یہ اس موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے اسی لباس کو، اسی قسم کے لباس کو پہنا تھا، یہ انہی کی مطابعت ہے۔ تو گویا اللہ پاک اپنے بندوں کو یہ میسج اور پیغام دے رہا ہے، میرے بندو، میری خاص عبادت کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے تم جب آنا چاہتے ہو تو میرے حرم کے حدود میں قدم رکھنے سے پہلے تم وہی لباس پہنے ہوئے ہونا جو میرے محبوب پاک علیہ السلام پہن کر آئے تھے۔ تو بندہ گویا یوں عرض کرنا چاہتا ہے، تیرے محبوب کی یا رب میں نسبت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون؟ میں محمد عبد المنان بات کر رہا ہوں کریم نگر ڈسٹرکٹ سے۔ بتائیے، سوال بتائیے گا۔ یہ پہلی بار ہم لوگ انشاءاللہ اب حج کو جائیں گے۔ جی، اللہ مبارک فرمائے۔ جی شکریہ۔ تو ابھی ہم لوگ یعنی حج تمدن کرنا ہے کیا؟ اچھی بات ہے، انشاءاللہ۔ ایک سوال۔ ٹھیک۔ اور یہ حج تمدن ہے تو اس کے معنی یعنی اس کی یعنی مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ دوسرا سوال۔ جی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی عبد الرحمان صاحب نے اورنگ آباد سے سوال کیا تھا صاحب کہ مزدلفہ میں کیا دعائیں پڑھی جائے؟ مزدلفہ میں دعائیں ہو یا کسی اور مقام پر، اور ایک سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ تھا نا کہ دعائیں اگر یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ تو دونوں کا بھی مجموعی جواب عرض کر دیتا ہوں۔ مزدلفہ میں جو عمل کرنے کا ہے وہ پہلے تو بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء دو نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں۔ اذان ہوگی، ایک اذان اور ایک اقامت سے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے موجب ایک ہی اقامت کے ساتھ دو نمازیں پڑھی جائے گی، مغرب اور عشاء، اور دیگر تین ائمہ کی تحقیق کے موجب دو اقامتوں کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ تو بہرحال مغرب اور عشاء وہاں اکٹھی پڑھیں گے۔ اس کے بعد مغرب کی سنتیں مغرب کے بعد نہیں پڑھیں گے، مغرب کے بعد عشاء پڑھیں گے، عشاء کے بعد پھر مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، پھر واجب اور نفل پڑھ لیں گے۔ رات کی بڑی اہمیت ہے، شب قدر جیسی شان اللہ پاک نے اس رات کو عطا کی ہے، تو لہٰذا اس رات میں ذکر و اذکار اور درود شریف اور لبیک کی صدائیں بلند کرنے میں مشغول رہیں گے۔ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آرام بھی کر لیں، کوئی حرج نہیں، آرام کر کر دعا کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ اہم جو اس کا وقت ہوتا ہے وہ صبح صادق کے بعد وقوف کا ہے۔ صبح صادق ہوتے ہی اولین ساعتوں میں نماز فجر پڑھ لیں گے۔ فجر کے بعد سے سورج طلوع ہونے کے درمیان ایک لمحے کے لیے ہی کیوں نہ ہو مزدلفہ میں وقوف کرنا واجب اور لازم ہے۔ اگر اس کو ترک کر کے کوئی چلے جائے گا تو اس کو ایک بکرے کی قربانی دینی ہوگی، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔ اب رہا عربی دعائیں یاد نہ ہو، مخصوص جو دعائیں بتلائیے وہ یاد نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین ہے، ہر زبان کو جاننے والا، ہر زبان کا علم دینے والا مالک ہے وہ، تو جس زبان میں آپ چاہے دعا کریں، دعاؤں کے مضامین کو ذہن نشین کر لیں اور ان کلمات کو اپنی زبان میں وہ مفاہیم کو پیش کریں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں۔ اگر وہ مضمون یاد بھی نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بہرحال دعائیں کرتے رہے۔ جو دعائیں طویل ہیں یا جو عام طور پر نہیں پڑھی جاتی ہے، یاد نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے ذہنی الجھن میں نہ پڑے رہے، دعائیں کرتے رہے، گڑ گڑائیں، اور جس دعا کے مفہوم کو آپ سمجھتے ہیں وہ دعا آپ کریں گے تو کیا ہوگا، آپ پر کیفیت بھی طاری ہوگی۔ صرف ایک رٹی ہوئی دعائیں بغیر سمجھے معنی کے، بغیر معنی سمجھے کہ کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے اچھا ہے کہ آپ سمجھے ہوئی دعائیں کریں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ دعاؤں کا معاملہ جہاں تک ہے وہ ماثور ہے، اس کے اندر وجوب اور لزوم کی بات نہیں ہے، گنجائش ہے، مختلف زبانوں میں دعائیں کر سکتے ہیں۔ البتہ لبیک کو، لبیک کی جو کلمات ہیں اچھی طرح یاد کر لیں، پورا تلبیہ یاد کر کے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس کو آپ ترجمے کے طور پہ نہ پڑھیں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے وہاں لازمی طور پر انہی کلمات سے پڑھا ہے، اس کا ضرور آپ کو اہتمام کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ۔ ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا عنوان چل رہا ہے فضائل حج۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوالات تھے انشاءاللہ ان کے جواب جانے گا۔ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا اعظم گڑھ سے کہ حج سے پہلے اگر کسی عازم حج کا انتقال ہو گیا ہو تو کیا اسے پورا ثواب ملے گا؟
حج سے پہلے کسی عازم حج کا انتقال ہو جاتا ہے تو نیت کے اعتبار سے تو اللہ اجر و ثواب دے گا، مگر فرض اس کا ادا نہیں ہوگا۔ فرض کے لیے ضروری ہے کہ کوئی حج بدل ان کی طرف سے کریں، یا تو وہ وصیت کر جائیں، وصیت کرنے کی صورت میں 1/3 سے ان کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے، اور 1/3 جو ان کا مال ہے وہ جہاں سے حج کروایا جا سکتا ہے وہاں سے ان کے طرف سے حج کروایا جائے گا۔ اور اگر ان کے ورثہ رشتہ دار ان کی وصیت نہ ہونے کی صورت میں خود اپنے طور پہ اگر حج بدل کرواتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، کروانے والوں کو بھی ثواب ملے گا اور ان کو بھی ثواب ملے گا۔ لیکن حج بدل کی وصیت کر جانا یہ ضروری ہر فرض حج کے سلسلے میں جس پر حج فرض ہو گیا ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے۔ بہرحال اپنے لیے اگر قرعے میں نام بھی آ گیا، جانے کی سہولت بھی ہوگی تو کبھی بھی قضا آ سکتی ہے، یہ بھی کہہ لے اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے قضا آ جائے تو میری طرف سے کروا دیا جائے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک اپنے کرم سے اجر و ثواب بھی عطا کرے گا اور فریضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ بہن صاحبہ نے سوال کیا تھا حج بدل اگر کریں تو کیا صرف حج افراد ہی کرنا ضروری ہوگا؟ حج بدل میں حج افراد کرنے کی جہاں تک بات ہے یہ اصل میں حج بدل کرانے والے کے متعلق ہے کہ اگر حج تمتع کی اجازت دیتے ہیں تو آپ ان کی اجازت سے حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، ورنہ صرف حج افراد ہی کرنا ہوگا۔ حج بدل کروانے والے صاحب اگر اجازت دیں کہ تمتع کرے یا قران کرے تو اس میں تمتع قران کی اجازت رہے گی، تو ان کی اجازت کی طرف سے کیا جائے گا، اور اگر خود سے کریں گے تو پھر قربانی خود ان کے ذمے ہوگی، حج بدل کے لیے بھیجنے والے کے ذمے نہیں رہے گی۔ دیگر سوال، حج میں جھگڑے نہ ہو، لڑائی پنچایت نہ ہو، فسق و فجور نہ ہو، اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے، اور حج پر جانے سے پہلے کیا معلومات حاصل کر لینا ضروری ہے تاکہ حج اچھے طور پر انجام پا سکے؟ حج کو جانے سے پہلے معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، عملی طور پر تجربہ حاصل کرنے کے لیے آپ کسی حج کیے ہوں سے اور صحیح مسائل جاننے والوں سے رجوع کرتے ہوئے آپ رہیں۔ اب آپ یہ سمجھیں گے وہاں جانے کے بعد کوئی رہبری کرتے ہوں گے، دیکھیے وہاں پر سب کی مشغولیات رہتی ہے، رہبری کرنے والے ہوتے بھی ہیں لیکن ہر ایک کو انفرادی طور پہ رہبری کرنے والے ہر موقع پر میسر نہیں آتے، اور پھر وہاں پر آدمی جا کے کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس لیے اہتمام کرنا چاہیے، ذرا فرائض واجبات جو اس کے مناسک ہے پورے یہیں پر سیکھے اور اچھی طرح ازبر کر لے۔ اب رہا لڑائی پنچایت جھگڑا، یہ تو دیکھیے شیطان بہکا کر اس طرف لے جائے گا، اللہ نے اس لیے تو فرما دیا نا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج میں یہ 3 چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ حج میں کوئی فرض اگر چھوٹ جاتا ہے تو اس کی آئندہ حج کو دوبارہ حج قضا کرنا ہوگا، واجب چھوٹ گیا تو بکرے کے دم کے ذریعے سے، بکرے کی قربانی کے ذریعے سے تلافی ہے، اس کی پابجائی ہے، لیکن گالی گلوچ کر کے حج کو خراب کر لیں گے جھگڑا کر کے تو اس کی کوئی پابجائی کی شکل نہیں، حج کا ثواب چلا جائے گا، حج بھی قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے تحمل کا مزاج بنائیں، کریں کیا، عفو اور درگزر کی عادت ڈالیں۔ سامنے والے نے کچھ کہا ہے تو اب بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں، خاموش ہو جائیں، نظر انداز کر دیں، صبر کو اچھی طرح سے صبر کا دامن تھامے رہے، صبر کی اپنے آپ کو عادی بنائیں تو انشاءاللہ جھگڑا نہیں ہوگا۔ کسی نہ کسی ایک طرف سے آواز اٹھے گی تو دوسرا جواب اگر نہیں دے گا تو کہاں سے آواز اٹھے گی؟ تھالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی ہے، دونوں ہاتھ کے ملنے سے بچتی ہے۔ ایک ہاتھ اگر کوئی حرکت میں لائے، دوسرا ہاتھ اگر آپ کھینچ لیں تو خود بخود اس کا ہاتھ اپنی طرف آگے بڑھنے سے رک جائے گا۔ بہرحال صبر اور تحمل ہی سے اس کو دفع کر سکتے ہیں، اور دعا بھی کرتے رہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اختلاف اور انتشار کی کیفیت پیدا ہونے سے بچائے۔ جی مفتی صاحب، بھائی صاحب نے سوال کیا تھا کہ عبد المنان صاحب نے کہ پہلی مرتبہ حج کر رہے ہیں تو کیا حج تمتع ہی کرنا چاہیے، اور یہ اس کی دعائیں وغیرہ کیا ہیں بتا دیں۔ پہلی مرتبہ کر رہے ہوں تو حج تمتع ہی، کوئی ضروری نہیں حج تمتع کریں یا قران کریں یا افراد کریں، تینوں کی اجازت ہے، مگر حج تمتع اکثر اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں سہولت ہے۔ حج افراد کی شکل میں آپ کو یہیں سے احرام حج کا باندھنا ہوگا، وہاں جانے کے بعد آپ اسی احرام میں رہیں گے جب تک کہ آپ حج نہ کریں، اسی احرام میں آپ کو رہنا ضروری ہوتا ہے، تو لہذا طویل ہو جاتا ہے احرام، اس میں مشقت ذرا زائد ہوتی ہے۔ قران کی شکل میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عمرہ بھی کرنا ہوتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد پھر احرام نہیں کھلے گا، اسی احرام میں آپ رہ کر حج کریں گے، تو اس میں مشقتیں زیادہ ہے۔ تمتع میں کیا ہے، آپ اپنے مقام سے آپ براہ راست اگر مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، پہلے مدینہ منورہ کا اگر سفر ہے تو مدینہ منورہ پہنچ کر زیارت کے بعد وہاں سے مکہ شریف جاتے وقت عمرے کی نیت سے احرام باندھ کر جائیں گے۔ اگر انڈیا سے یا اپنے وطن سے جہاں سے بھی آپ جا رہے ہیں مکہ شریف کو جا رہے ہیں، جدہ کو جا کر مکہ کو جانا ہے آپ کو، تو پھر آپ میقات پر سے احرام باندھنا ہوگا۔ میقات تو آپ کو راستے میں آئے گی، اس وقت احرام باندھ نہیں سکتے، یا تو ایئرپورٹ پر یا اپنے گھر پر ہی آپ احرام باندھیں گے، اور نیت کیا کریں گے، اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا، اس کو تو میرے لیے آسان کر دے اور قبول کر لے کہہ کر نیت کریں گے، لبیک پڑھ لیں گے۔ عمرہ کرنے کے بعد پھر آپ احرام سے باہر آئیں گے، اس کے بعد پھر عین حج کا جب موقع آئے گا تو حج کا احرام باندھ کر آپ مینا روانہ ہوں گے، پھر عرفات مزدلفہ اس طرح سے دیگر مناسک ادا کریں گے۔ جی مفتی صاحب، کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔
شاہد بول رہا ہوں سہارنپور سے. جی بتائیے شاہد حضرت صاحب. کے لیے بھی السلام علیکم کر دیجیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بتائیے سوال. میرا سوال یہ تھا، میرے والد والدین میری والدہ حج کے لیے گئے تھے. جی. اب وہ بزرگ ہونے کی وجہ سے ان سے وہاں کچھ غلطی ہو گئی ہوں گی، ایسا مجھے لگتا ہے، تو اس پہ دم واجب ہو جاتا ہے غلطی پہ، تو وہ کب تک ادا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں تو کیا غلطی ہو گئی ہوگی؟ غلطی کیا ہوئی جب تک معلوم نہ ہو تو غلطی ہو گئی ہوگی آپ کہہ رہے ہیں. جی بزرگ ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر گمان نہ ہو تو اس بات کا کیسے اس کا دم ادا کیا جائے، انشاءاللہ مفتی صاحب سے درخواست کریں گے. بہت شکریہ آپ نے سہارنپور سے جوائن کیا. حج کے دوران اگر ایسا احتمال ہو کہ وہ احساس ہو، تو اگر واقعی کوئی ایسی غلطی ہر غلطی پر بھی بکری کی قربانی نہیں ہے، واجبات میں سے کوئی واجب ترک کرنے پر ہے. اگر سنن میں سے کوئی سنت یا مستحبات میں کوئی مستحب رہ جاتا ہے تو اس کے لیے اس طرح بکری کی قربانی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ایک مٹھی جو خیرات کرنا ہوتا ہے، اور بعض صورتوں میں صدقہ فطر کے اتنا دینا ہوتا ہے. 10-15 ریال خیرات کرنے سے کام بن جاتا ہے. اگر آپ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی واجب چھوٹا ہوگا، بکری کی قربانی ان کے لیے لازم آئی ہوگی، آپ بر بنا احتیاط کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وقت میں گنجائش ہے. جس وقت حج کیے اسی وقت دینا کوئی ضروری نہیں ہے. کفارے کی جو قربانی ہے وہ بعد میں بھی دلوائی جا سکتی ہے، اور اس کا حدود حرم میں ذبح ہونا ضروری ہے. یہاں نہیں دے سکتے، کسی حاجی کے ذریعے سے وہیں پر ہی دلوا دیں، یہی اچھا ہے. آپ کو جب یہ احساس ہو رہا ہے، آپ 2 بکرے والد اور والدہ کی طرف سے کیا کیجیے گا، وہاں پر قربانی دینے کا اہتمام کروا دیجیے گا. جو جانے والے ہیں ذمہ دار قابل بھروسہ لوگوں کے حوالے کر کے پیسے ان سے وہاں قربانی دلوائیے. اللہ سے امید رکھیے، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے کرم سے جو کچھ ہوا اس کی تلافی فرما دے گا. اس سے حج 3 طرح کا مانا جاتا ہے، تو تینوں میں کیا فرق ہے بتا دیں. حج افراد میں کیا ہے کہ اپنے مقام سے ہی انسان جہاں سے بھی وہ مکہ مکرمہ کو جا رہا ہے، میقات پر سے صرف حج کا احرام باندھے گا. یعنی کیا مطلب؟ چادریں پہن لے گا، نماز جب پڑھے گا، نماز کے بعد نیت کرے گا تو یہ نیت کرے گا کہ اے اللہ میں حج کا ارادہ کیا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور قبول فرما لے. پھر اس کے بعد وہ لبیک پڑھ لے گا. مستورات خواتین بھی ہوں تو وہ بھی ایسے ہی کریں گی، نماز پڑھیں گی، نماز پڑھنے کی حالت میں نہیں ہے تو پھر ایسے نیت کر کے لبیک پڑھ لیں گی، صرف حج کی نیت کریں گی. وہاں جب پہنچیں گے تو طواف قدوم کر لیں گے، صرف ایک طواف کریں گے. اس کے بعد اب جو صفا مروہ کی سعی حج میں طواف کے بعد کرنی ہے وہ پیشگی کر لے سکتی ہے، تو طواف کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کر لیں گی. اس طرح سے پیشگی ان کی سعی ہو گئی، طواف قدوم ہو گیا. اس کے بعد سر کے بال نہیں منڈائیں گے. عام طور پر سعی کے بعد سر کے بال منڈانے اور کتروانے کا مرحلہ آتا ہے، لیکن حج افراد کرنے والے ہیں ان کا یہ احرام باقی رہنا ہے، تو لہذا سر کے بال نہ کتروائے جائیں گے نہ مڑوائے جائیں گے، بلکہ اسی حالت احرام میں رہیں گے. پھر مینا کو روانہ ہونے کی جو 8 تاریخ ہوگی مینا جائیں گے، وہاں قیام کریں گے. باقی کے اعمال مینا سے پھر عرفات کو 9 تاریخ کو جائیں گے. سورج ڈوبنے تک وہاں مصروف رہیں گے دعاؤں میں، اور ظہر عصر کو امام کے ساتھ اگر مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو ملا کر پڑھیں گے، اپنے اپنے خیموں میں پڑھ رہے ہیں تو الگ الگ پڑھ لیں گے. پھر سورج ڈوبنے کے بعد مزدلفہ آئیں گے. اس طرح سے باقی کے مناسک ادا کریں گے افراد والوں کے لیے. تمتع والوں کے لیے میں نے عرض کر دیا تھا کہ صرف عمرے کا احرام باندھ کر جائیں گے، وہاں پہنچ کر عمرہ کر لیں گے. عمرے کے بعد احرام کھل جائے گا، صفا مروہ کی سعی کے بعد سر کے بال کتروائیں گے، مڑوائیں گے. اس کے بعد پھر عام لباس میں رہیں گے. جب 8 تاریخ آئے گی، 8 تاریخ کو یا 7 تاریخ کو جیسا بھی آپ کی گاڑی آپ کو لے جانے کے لیے اعلان کر دی جاتی ہے، جو بھی آپ کے معلم ہوتے ہیں ان کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے، تو اس کے اعتبار سے آپ احرام باندھ لے کر جائیں گے. اور تمتع قران والے یہاں سے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھیں گے، جا کر عمرہ کریں گے، احرام نہیں کھولیں گے، اسی احرام میں رہ کر بعد میں حج کریں گے. وہ اس طرح تینوں کے درمیان مختصر سا فرق ہے، وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرض کیا گیا ہے. انشاءاللہ. ناظرین، بہت ہی اہم رکن ہے حج کے فضائل سے متعلق بات ہو رہی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بھی ہم اسی موضوع کو کنٹینیو کریں گے تاکہ آپ کی جو سوالات ہیں اور جو تشنگی رہ گئی ہو بات بتانے میں، انشاءاللہ وہ ساری باتیں اگلے جمعے کو بھی بتائی جائیں گی. بہرحال آپ کے کالز کا، آپ کی ہمت افزائی کا شکریہ. اپنے مہمان محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر فی الدارین. اجازت چاہتا ہے آپ کا میزبان اس دعا کے ساتھ، اللہ سارے اسباب، سارے حالات کو موافق کر دے تاکہ ہر بندہ مومن کی رسائی حج بیت اللہ اور زیارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں اثر آ سکے. فی امان اللہ.